رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیت الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مقبول ڈاکٹر سید ڈاکٹر مہندی ہدایتی، عباس علی ہدایتی، شائستہ فصیحی، حاجی مرزا محمد شکیبائی، علی محمد ہدایتی، مرزا نصر اللہ فصیحی، بی بی عصمت بیگم فصیحی اور ان خانوادے کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کی اور ان کے درجات کی بلندی کے غرض سے یہ مجلس سید الشہداء آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 28 تاریخ ہے۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ان مرحومین جن کا میں نے نام لیا ہے، پروردگار ان کی روح پرفتور کو عطا کرے اور ان کے بچوں کو اور ان کے تمام اعزاء و اقارب کو پروردگار صبر جمیل عنایت کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی تعریف اور جس کی توصیف اور جس کی حمد اور جس کی ثنا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وہ ہے پالک، وہ ہے خالق کہ جس کی حمد، جس کی ثنا، جس کی کبریائی، جس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ عالمین کا پروردگار ہے، وہ جہان کا مالک ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ کس کے لیے ہے؟ تمام عالم کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، یہودی، عیسائی، مجوسی، چرند پرند درخت، ہر ایک کے لیے رحمان ہے۔ اس کی تمام رحمتیں ہر ایک کے لیے پھیلی ہوئی ہیں، ہر ایک اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے، ہر ایک اس کی رحمت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ جو بھی اس کی پناہ میں آ جائے اس کی رحمت کے، وہ ہر ایک کے لیے رحمان ہے۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اسے تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے، کوئی خالق کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے لیے رحمان ہے۔ اگر وہ رحمان نہ ہو تو جو اسے تسلیم نہیں کرتے انہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو سب کچھ دیا ہے، یہ بہترین جسم دیا ہے جس پر تم ناز کرتے ہو، یہ تمہارے اعضاء و جوارح ہیں جس پر تم فخر کرتے ہو، یہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں کہ جو میں نے تمہاری نشر و نما کے لیے، تمہارے جسم کو صحیح و سالم کرنے کے لیے، تمہاری صحت بہتر رکھنے کے لیے ہم نے ہر طریقے کے میوے تمہارے لیے آمادہ کیے، غذائیں تمہارے لیے آمادہ کی۔ ہم نے موسم ایسا رکھا کہ جہاں تم ہو
وہاں تمہارے لیے ہر موسم کے اعتبار سے ہم نے چیزیں رکھی. خشکی کا موسم ہے تو وہاں خشکی کی چیزیں ہیں، تری کا موسم ہے تو وہاں تری کی چیزیں ہیں، سردی کا موسم ہے جہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے، وہاں کے لیے ہم نے الگ چیزیں رکھی ہیں. یعنی قدرت نے ہر چیز کو گوناگون طریقے سے پوری کائنات میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر ہم اس کی ایک ایک چیز پر غور کریں، فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، تعقل سے کام لیں، عقل سے کام لیں، فہم و ادراک جسے کہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اگر ہم بروئے کار لائیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ بنانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی ہے کہ جسے قرآن کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کائنات کی چیزوں پر غور کرو، ذرے پر غور کرو، اپنے وجود پہ غور کرو، اپنی ماہیت پہ غور کرو، اپنی کیفیت پہ غور کرو، اپنی حقیقت پہ غور کرو، تو خالق کی تعریف تمہاری زبان سے، تمہارے دہن سے، تمہارے دل سے خود بخود ظاہر ہو کہ کوئی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اس کو آمادہ کرنے والا، کوئی ہے جو اس کو پروان چڑھانے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. وہی وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، وہ ہم سے حساب لے سکتا ہے. مالک کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حساب لے، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ حساب دے. توجہ فرما رہے. دیکھیں، بندگی ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے، بندگی سب سے عظیم دولت کا نام ہے. رسالت و نبوت و امامت و خلافت سے بلند ہے بندگی. اس لیے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تو رسول کہہ کے نہیں بلایا، نبی کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ نے اپنے حبیب کو عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے. یعنی اللہ جب پستی سے بلندی کی طرف کسی کو لے جاتا ہے تو عبد کہہ کے پکارتا ہے. عبد کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عبدیت بہت بلند شے کا نام ہے. عبدیت وہ ہے کہ اگر واقعی ایک انسان بندہ بن جائے، غلام بن جائے، تو پروردگار اسے بلند کر دیتا ہے، اور اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے. وہ بلندی کیا ہے؟ وہ قاب قوسین کی منزلیں ہیں. وہ بلندی کیا ہے؟ وہ عرش کی بلندی ہے. وہ بلندی کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم کی، توجہ کریں، وہ ذات کے قریب اپنے قریب پہنچاتا ہے. پیغمبر نے حدیث بیان کی کہ ٹھیک ہے، رسول کو تو اللہ نے عبد کہہ کے پکارا. یہ عبدیت کی شان تھی کہ وہ اتنا عظیم عبد تھا اللہ کی نگاہ میں، اتنا عظیم بندہ تھا اللہ کی نگاہ میں، اتنا عظیم خلیق تھا اللہ کی نگاہ میں کہ قدرت نے اسے زمین سے، فرش سے عرش پر بلایا. لیکن چونکہ عبدیت کی منزل امت محمد میں بھی بڑی عظیم ہے، اس لیے پیغمبر نے کہا صلاۃ و معراج المومن. اللہ اکبر. اس بات کو سمجھے میرے ناظرین و سامعین. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے. ڈاکٹر مہندی ہدایتی، عباس علی ہدایتی، شائستہ فصیحی، حاجی مرزا محمد شکیبائی، علی محمد ہدایتی، مرزا نصر اللہ فصیحی، بی بی عصمت بیگم فصیحی، اور ان کے خانوادے کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے. ذرا اندازہ کیجیے، پیغمبر نے اپنی امت کو بھی معراج کا تحفہ دیا ہے. صاحب معراج نے اپنی امت کو بھی معراج کرائی ہے. رسول خدا کو معراج عرش پر ہوئی. پیغمبر نے کہا کہ میرے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری امت کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ معراج کرے تو الصلاۃ و معراج المومن. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کی نماز، مومن کی صلاۃ، مومن کی عبادت
مومن کی بندگی یہ معراج ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ معراج المومن، وہ جو صاحب معراج ہے، وہ جسے اللہ راتوں رات لے گیا اور تمام کائنات کی سیر کرا کے لے آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ معراج حاصل کرو تو تم نماز پڑھو، اور نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز میں اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو خالق سے قریب ہو جاتے ہو۔ وہاں رسول خالق سے قریب تھا عرش پر، یہاں بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مالک سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ادھر رسول کو عرش پر معراج ہوتی ہے، یہاں پیغمبر کی امت کو مصلی پر معراج ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اس خالق کی توصیف، اس خالق کی تعریف، اس خالق کی حمد، اس خالق کی ثنا، اس کی مدح۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ بندہ کرتا ہے۔ معرفت حاصل کرے توحید کی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم توحید کو بہت کم جانتے ہیں، بس لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کس جگہ ہے، کس طریقے کا ہے، آیا اس کی شان کبریائی کیا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا سفرہ بچھا ہوا ہے، اس کی نعمتیں حاضر ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ خالق اور وہ مالک ہمیں آواز دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے 2 دن کا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے پروردگار سے باتیں کیجیے۔ جب نماز پڑھیے تو یہ سوچ کے پڑھیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر رہے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے خاص بندوں کے لیے، آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے، رسول اور آل رسول کے لیے وہ رحیم ہے۔ یہ اس کی صفت خاص ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر قیامت پر یقین ہوگا تو دنیا میں عمل بہتر ہوگا۔ جب بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ٹیچر سال بھر میں ہمارا اگزام لے گا اور ہمیں اس کے بعد اس کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا تو وہ بچہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ امتحان نہیں لیا جائے گا تو بچہ کبھی دلچسپی نہیں دکھائے گا۔ اس لیے قیامت پر اگر یقین نہیں ہے تو آپ یقین کریں کہ دنیا کے عمل بہتر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے عمل بہتر اسی وقت ممکن ہے کہ جب قیامت پر ہمارا یقین ہو، جب قیامت کے اوپر ہمارا یقین کامل اس طریقے سے ہو کہ ہم جب عمل کریں، ہم جب تمام چیزوں پر عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے وہ صلہ رحم ہو، چاہے وہ کسی غریب یتیم مسکین بیوہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو جب یقین ہوگا کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا، اس کا صلہ ملے گا، اسے تولا جائے گا، اس سے ہمارے اس تمام چیزوں کو پروردگار قیامت کے دن اس کو حساب لینے والا ہے، تو پھر انسان اس پر بہتر طریقے سے عمل کرے گا، بہتر طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ انسان عمل کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں باقی ہیں۔ مرحومین کے لیے دعا کریں کہ خدا مرحومین کی مغفرت کرے، آپ کے، ہم سب کے، اس رحمت آباد قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں خدا ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیزوں، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس پر یقین رکھے، اور وہ ذرے ذرے کا حساب لیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ مدد بھی خالق ہی کرتا ہے، مدد بھی ہماری مالک ہی کرتا ہے۔ بندے کی مدد اگر اللہ نہ کرے تو بندہ کبھی اس کے سامنے سر تسلیم نہیں جھکا سکتا۔
یہ اللہ ہی ہے کہ جو ہمارے سر کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بس میں نے گفتگو کو تمام کیا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس مجلس کا اجر و ثواب، ماہ مبارک رمضان کی ان تمام نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کا ثواب ان تمام مرحومین کو عطا کرے۔ ڈاکٹر مہندی ہدایتی، عباس علی ہدایتی، شائستہ فصیحی، حاجی مرزا محمد شکیبائی اور علی محمد ہدایتی، مرزا نصر اللہ فصیحی، بی بی عصمت بیگم فصیحی اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے۔ دو جملے مصیبت کے سن لیں کہ جب یہ قافلہ اہل حرم کا بھوکھا پیاسا کوفہ پہنچا ہے تو کوفے کے دروازے کے قریب روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کوفے کے دروازے کے قریب پہنچی ہیں تو بی بی کو کسی کے سلام کی آواز آئی۔ کسی نے کہا السلام علیکہ یا بنت علی مرتضیٰ۔ بی بی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آواز تو آئی مگر کوئی دکھائی نہ دیا، کوئی انسان نہیں تھا۔ بی بی کو پھر آواز آئی۔ اب جو بی بی نے محسوس کیا تو کیا محسوس کیا کہ کوفے کے دارالعمارہ کے دروازے پر ایک سر ہے جو خون و خاک میں غلطہ ہے۔ ارے اس سر سے آواز آ رہی ہے، سلام کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ بی بی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا اے شہزادی آپ نے مجھے نہ پہچانا، ارے میں آپ کا بھیا مسلم ابن عقیل ہوں، مجھے اس دروازے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ زینب نے فریاد کی اے بھیا مسلم، ارے آپ کوفے میں آ کے شہید ہو گئے، ہمیں کربلا میں لوٹا گیا، ہمیں کربلا میں تباہ و برباد کر دیا گیا، میرا بھائی کربلا میں مارا گیا۔ میں زینب فریاد کرتی رہی مگر میرے کنبے کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ اے بھیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا سر کھلا ہوا ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ عجب نہیں مسلم نے آواز دی ہو اے شہزادی میں نے آنکھوں کو بند کر رکھا ہے اس لیے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے کہ نبی کی نواسی علی اور فاطمہ کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے، درباروں میں لائی جا رہی ہے، تماشائیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹیاں برہنہ سر ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اور تمام ناظرین و سامعین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے ورثاء لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں میرے معبود ان مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کی قبر کی آخرت کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم ڈاکٹر مہندی ہدایتی، عباس علی ہدایتی، شائستہ فصیحی، حاجی مرزا محمد شکیبائی، علی محمد ہدایتی، مرزا نصر اللہ فصیحی، بی بی عصمت بیگم فصیحی اور ان خانوادے کے تمام مرحومین کی روح کو اصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔